زندگی جب ختم ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو یہ اس کی آخرت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی اس کے لیے تو آخرت کا جہان مختلف اگلے اس کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، جسے ہم برزخ بھی کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور یہ مرحلہ پھر اس دن تک جاری رہے گا جس دن اللہ کائنات کے سارے انسانوں کو ایک دفعہ پھر اٹھائیں گے۔ اس مرحلے کو برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پردہ ہے، اور جب اٹھایا جائے گا تو پھر آخرت کا دوسرا مرحلہ یعنی حساب و کتاب کا مرحلہ، اعمال ناموں کی تقسیم کا مرحلہ، اعمال کے تلنے اور میزان کے لگنے کا مرحلہ، پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا مرحلہ، اور پھر جنت اور جہنم کی طرف جانے کا آخری مرحلہ۔ یہ پھر اگلے مراحل اس روز طے ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلمون المعاد الی اللہ، تم جانتے ہو کہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اقامۃ لا ظعن، وہاں ایسا قیام ہوگا جہاں سے پھر دوبارہ سفر نہیں کر سکیں گے، کسی اور جہان میں نہیں جا سکیں گے، دوبارہ اس جہان میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ خلود لا موت فی، ایسی ہمیشگی، ایسا دوام ہوگا کہ موت بھی نہیں آئے گی۔ موت اس کو جنت و جہنم کے درمیان موجود ایک دیوار کے اوپر لا کر جنتیوں اور جہنمیوں کو اس کی پہچان کروا کر کہ اس کو پہچانتے ہو نا جی، جانتے ہیں اللہ کون ہے، یہ موت ہے، یہ دنیا میں ہمیں آئی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، سارے جان جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ موت بھی ذبح کر دی جائے گی، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو اگلا جہان ہوگا آخرت کا، جنت اور جہنم کا جو قیام ہوگا وہ خلود والا ہوگا، وہ دوام والا ہوگا، دوبارہ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو آخرت کے مراحل میں سے ایک بڑا ہی ہولناک مرحلہ، اہم ترین مرحلہ وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر ایک صراط، ایک جسر، یہ دو لفظ آتے ہیں حدیث میں، ایک پل لگائیں گے، اور اس پل کے اوپر سے پھر ہر کسی کو گزرنا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس پر آنے والا ہے، ہر شخص کو اس پہ آنا ہوگا، ہر شخص کو جہنم کے اوپر لگے ہوئے پل سے گزرنا ہوگا۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک، بد، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، سبھی کو گزرنا ہوگا۔ اور جہنم کتنی بڑی ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، قیامت کے روز جب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم اللہ میدان محشر میں دونوں کو حاضر کریں گے، تو اس کو لانے والے فرشتے کیسے لائیں گے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جہنم کی 70,000 لگامیں بنائیں گے اسے قابو کرنے کے لیے، جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، 70,000 لگامیں اسے پکڑنے کے لیے لگائی جائیں گی، قابو کرنے کے لیے۔ فرمایا مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام، ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو قابو کرنے کے لیے اس روز مقرر ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ چیخ رہی ہوگی، وہ چنگاڑ رہی ہوگی، وہ چلا رہی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ذکرت النار، مجھے آگ کی یاد آ گئی، جہنم کا خوف آ گیا، مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر میرے دل میں آ گیا، فبکیت، میں رونے لگ گئی۔ رسول اللہ آئے تو دیکھا کہ میں رو رہی ہوں، پوچھا یا عائشہ ما یبکیک، کیوں رو رہی ہے، کس چیز نے تجھے رلایا؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول جہنم کی یاد آ گئی، تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ قیامت کے روز میدان محشر میں اپنے گھر والوں کو پہچانیں گے، ان کو یاد کریں گے، ان سے ملیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جہاں ہر شخص دوسرے کے لیے انجان ہوگا۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مقام جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اعمال کو تولا جائے گا، وہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ ہر کسی کو یہ فکر ہوگی کہ میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ دوسرا مقام عند تطایر الصحف، جب اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا، وہ بھی بڑا پریشانی کا مرحلہ ہوگا۔ تو جب تک اعمال نامہ مل نہیں جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی سے جان پہچان نہیں بنائے گا۔ ہاں جب اعمال نامہ مل جائے گا تو پھر جو کامیاب ہوگا وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ پھر جان پہچان کے افراد ڈھونڈے گا اور انہیں آوازیں دے کے بلائے گا اور کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، پڑھو میرا اعمال نامہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن میں رب العالمین سے ملنے والا ہوں، میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو یہ کامیاب ہونے والا شخص پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ یہ دوسرا مرحلہ یہ ہے جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ عند الصراط، جب جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا، اتنی بڑی جہنم جس کو قابو کرنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اللہ نے مقرر کیے، جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے کنارے سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو 70 سال لگ جائیں گے اسے تہ میں جانے کے لیے. اس کے اوپر اللہ ایک پل لگائیں گے اور اس پل سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. اس کو پل صراط کہتے ہیں. صراط عربی میں پل کو کہا جاتا ہے اور پل کا لفظ اردو میں. صراط جہنم، یہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا، ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یہ پل کیسا ہوگا اور اس سے لوگ کیسے گزریں گے، اور اس پل کو کامیابی سے عبور کرنے اور کامیابی کے ساتھ اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس پل کے بارے میں جانتے ہیں. یہ پل کیا ہے؟ احادیث میں اس کے لیے صراط کا لفظ بولا گیا ہے اور اس کے لیے جسر کا لفظ بولا گیا. 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. صراط کا لفظ راستے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. وہی لفظ عین پل کے لیے بھی بولا گیا ہے. سیدھا راستہ صراط مستقیم. اور دوسرا پل کون سا ہے؟ صراط جہنم، یعنی جہنم کے اوپر جو پل لگایا جائے گا. اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پل کیسا ہوگا. ذرا ان احادیث پہ غور کیجئے گا. فرمایا مدحضۃ مذلۃ، وہ پل پھسلن کی جگہ ہوگا، گرنے کی جگہ ہوگا. اس پہ اوپر سے پاؤں پھسل رہے ہوں گے، وہاں لوگ گر رہے ہوں گے. پھر فرمایا ہم فی الظلمۃ دون الجسر، وہاں اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اس پل کے اوپر. فرمایا احد من السیف، وفی روایہ احد من الموسیٰ، اور یہ تیز اتنا ہوگا. موسیٰ عربی میں استرے کو بھی کہتے ہیں اور سیف تلوار کو کہتے ہیں. ایک حدیث میں تلوار کا ذکر ہے، ایک میں استرے کا ذکر ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا یا استرے سے زیادہ تیز ہوگا. اور باریک کتنا ہوگا؟ فرمایا ادق من الشعر، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ پل صراط کا نقشہ اللہ کے نبی کھینچ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں یہ پل کیسا ہوگا. پھسلن کی جگہ ہوگی، اندھیرا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اس کے دونوں اطراف میں جنبتئی الصراط کلالیب و خطاطیف، بڑے بڑے کنڈے اور بڑے بڑے آنکس لگے ہوں گے. جس طرح بلاکوں کے اندر سے کنڈوں کے ساتھ برف کھینچ کے نکالی جاتی ہے، یا قصاب کی دکان پہ بڑے بڑے کنڈے لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر گوشت لٹکایا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے عرب کے اندر موجود ایک بوٹی، سعدان بوٹی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا صحابہ تم نے سعدان بوٹی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے جی. اس کے کانٹے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اور لمبے، اور آخر سے ایسے ہک کی طرح، کنڈے کی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا ان کی شکل اس طرح کی ہوگی اور وہ بڑے کتنے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. دونوں طرف یہ کنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ آنکس لگے ہوئے ہیں، انسانوں کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے یہ پل صراط پہ اللہ لگائیں گے. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فرمایا امانت کو اور صلہ رحمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پل کے آئیڈوں سائڈوں پہ، دونوں کناروں پہ، ایک طرف دائیں یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں، ایک کون کھڑے ہوں گے؟ امانت کھڑی ہوگی اور رحم کھڑا ہوگا، صلہ رحمی کھڑی ہوگی.
اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پل کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ ایسا پل ہوگا۔ اب اس سے لوگ گزریں گے کیسے؟ گزرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کون گزر پائے گا اور کون ناکام ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یجتاز انا، اس پل کے اوپر سے سب سے پہلے میں گزروں گا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پل کے سامنے، کیونکہ گزرنا ہر کسی کو ہے، جتنے انبیاء آئے سب اس پل سے گزریں گے۔ فرمایا اس پل کو سب سے پہلے میں عبور کروں گا، اور پھر پل کے دوسرے کنارے پہ جا کے لا یتکلم یومئذ الا الرسل، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسل آئے، وہ پل کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، اور وہی بات کر رہے ہوں گے۔ اور کیا بات کر رہے ہوں گے؟ رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، یہ سفارشیں اپنی اپنی امتوں کے لیے کر رہے ہوں گے، اور رسولوں کے سوا، نبیوں کے سوا کسی کو بات کرنے کی اجازت کوئی بولے گا ہی نہیں، لا یتکلم۔ اور پھر گزرنے سے پہلے یعطا کل انسان منہم نور، ہر انسان کو ایک نور دیا جائے گا، ایک روشنی دی جائے گی، ایک مشعل پکڑائی جائے گی، اور یہ جو نور اور روشنی پکڑائی جائے گی یہ کس قدر ہوگی؟ فرمایا یہ اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی، ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی۔ کچھ لوگوں کو اتنا نور دیا جائے گا، اتنی روشنی دی جائے گی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر انہیں نور ملے گا، انہیں روشنی ملے گی، ان کے راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ بڑی آسانی سے اس پل کو عبور کر لیں گے، اس صراط کو کراس کر لیں گے۔ پہاڑ سے اللہ کے نبی نے شروع کیا اور فرمایا کہ یہ روشنی کم ہوتے 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 حتیٰ ابہام قدمیہ، کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے نا، انگوٹھے کا ناخن، اتنی روشنی، اتنا نور۔ یہ بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کا ایمان اور جن کے اعمال اس قدر ہوں گے کہ انہیں پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر وہ نور پکڑایا جائے گا، وہ روشنی پکڑائی جائے گی۔ اور یہ مرحلہ منافقین کے لیے بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ جس طرح منافق لوگ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دین پر اور دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اسلامی شاعر کو نشانہ بناتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ ان منافقین کو بھی تھوڑا سا نور، تھوڑی سی روشنی ملے گی، چلو بھئی بڑھو آگے، لیکن جب یہ پل کی طرف بڑھیں گے ان کی روشنی بجھ جائے گی، ان کی روشنی بجھا دی جائے گی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس روز پھر یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں کیا کہیں گے؟ ہمارا انتظار کرو، ہمارے لیے رکو، نقتبس من نورکم، ہماری روشنی بجھ گئی ہے، ہم تمہاری روشنی سے راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری روشنی سے اپنی شمع، اپنی مشعل جلانا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے رک جاؤ۔ جواب کیا ملے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس پلٹ جاؤ اور تلاش کرو، اگر تمہیں کوئی روشنی ملتی ہے تو لے کے آؤ۔ آج اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، پھسلن ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جہنم کے اوپر سے جو پل سے لوگ گزریں گے وہ 3 قسم کے ہوں گے، 3 قسم کے، ناجن مسلم، کچھ تو وہ ہیں جو نجات پا جائیں گے اور آسانی سے پل سے گزر جائیں گے، مسلم صحیح سلامت، نہ پل کی تیزی ان کا کوئی نقصان کرے گی اور نہ دائیں بائیں لگے ہوئے آنکس اور بڑے بڑے کنڈے آنکڑے انہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور نہ نیچے سے جہنم کی تپش اور لو ان کو کوئی جھلسائے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ناجن نجات پا جائیں گے۔ دوسرے کون سے ہیں؟ فرمایا ناجن مخدوش، دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو نجات تو پا جائیں گے لیکن زخمی ہو کے، یا پل زخمی کر دے گا، یا دائیں بائیں والے آنکس زخمی کر دیں گے، یا نیچے سے جہنم کی جو تپش لو اور گرمی ہے وہ زخمی کر دے گی۔ نجات تو یہ پائیں گے لیکن تندرستی کے ساتھ نہیں، بلکہ مخدوش، کچھ زخم ان کو پہنچیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں؟ فرمایا وَمُكَرْدَسٍ فِي النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کے اندر ڈال دیا جائیں گے، جو پاؤں رکھتے ہی جہنم کے پیندے کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی سب سے نیچے والی تہہ میں ہوں گے۔ نفاق اتنی خطرناک بیماری ہے اور اس کا انجام اتنا ہولناک ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، کچھ صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، کچھ زخمی ہو کے نجات پا جائیں گے، اور تیسری کیٹیگری میں کون لوگ آ گئے؟ جنہیں جہنم کے اندر وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، جسے یا اللہ فرماتے ہیں ظالموں کو ہم اسی میں چھوڑ دیں گے جسے یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اوندے منہ گرے ہوئے ہوں گے۔ اب گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ 6-7 کیفیتیں حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ کلمح البصر، جس طرح نگاہ جھپکتی ہے نا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا، اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کے اوپر سے کون گزار رہا ہوگا؟ فرمایا تجری بہم اعمالہم، خود گزرنا چاہیں تو نہیں گزر پائیں گے، یہ ان کے اعمال ان کو چلا رہے ہیں، ان کی نیکیاں ان کو چلا رہی ہیں، ان کا ایمان انہیں تیزی سے لے کے جا رہا ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور نور ان کو دوڑا رہا ہے، روشنی ان کے لیے ہو رہی ہے، کلمح البصر، جیسے پلک جھپکتی ہے ایسے گزر جائیں گے۔ وکل برق، دوسرے نمبر پہ فرمایا بجلی کی چمک کی طرح، پھر فرمایا کرریح، ہوا کی تیزی کی طرح، پھر فرمایا کہ اجاوید الخیل، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، تیز رفتار اونٹوں کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر چلتے ہوئے آدمی کی طرح، اور آخر میں فرمایا زحفاً، گھسٹتے ہوئے آدمی کی طرح۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے نا جی جو کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی گھسٹ رہے ہیں، گھسٹتے گھسٹتے اس کو عبور کر رہے ہیں، اور وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا۔ نیچے جہنم نظر آ رہی ہے اور نیچے گرنے والوں کی چیخیں ہیں، ان کا چلانا ہے، ان کا شور ہے، اوپر سے جہنم کا شور ہے، اور دل جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اگر ایمان اور عمل صالح بندے کے پاس نہ ہو، تو وہاں سے گزرنا بھائیوں بڑا ہی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے گزرنا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں آج اپنے ساتھ کچھ سامان تیار کرنا ہوگا۔ انسان سفر پہ جاتا ہے، سفر چھوٹا ہو یا بڑا،
اپنی خورد و نوش، اپنے استعمال کی چیزیں، اپنی دیگر اشیاء کا خیال کرتا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یا یہ وہاں سے مل جائے گی۔ وہاں سے ملنے والی بات تو کوئی نہیں بھائیو، یہ زندگی کا سفر ایسا ہے جو لے کے جانا ہے یہیں سے لے کے جانا ہے آپ نے، وہاں سے ملنے والی بات نہیں ہے کہ وہاں آپ کسی سے خرید لیں گے، یا وہاں آپ کو موقع دے دیا جائے گا کہ چلے اب ایمان لے آئیں، اب کوئی نیکی کر لیں، اب اپنے لیے اس پل سے گزرنے کا کوئی سامان پیدا کر لیں۔ نہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا میں، اس زندگی کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ دنیا کے سفر میں تو چیزیں مل جاتی ہیں نا، کراچی جائیں، لاہور جائیں، کسی بیرون ملک جائیں، دنیا کی ہر چیز ہر جگہ مل جاتی ہے، پھر بھی انسان اپنے ساتھ چیزیں لے کے جاتا ہے، حالانکہ مل بھی رہی ہوتی ہیں، پریشانی پھر بھی ہوتی ہے۔ یہ سفر ایسا ہے کہ کوئی چیز وہاں آپ کو نہیں ملے گی، وہی چیز آپ کے کام آئے گی جو یہاں سے لے کے جائیں، اور یہاں سے لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان، تقوی اور عمل صالح۔ تو نجات پانے کے ذرائع کیا ہیں؟ اس پل سے گزرنے کا آسانی سے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے محترم بھائیو ایمان، اور بندے کا دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ ڈٹ جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس ثابت بات کے ذریعے، اس ثابت قول کے ذریعے، اس کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ قدموں کو جما دے گا، دنیا میں بھی جما دے گا، آخرت میں بھی جما دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بشرطے کہ دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ چلتے رہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس راستے پر جو اس اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، جس کے قبضہ میں سارے آسمان اور ساری زمینیں ہیں اور ان کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں آپ ایمان اور استقامت کے راستے پر چلیں تو انشاءاللہ قیامت کے روز پھر اس پل کے اوپر سے، اس صراط کے اوپر سے جو جہنم کے اوپر لگا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بڑی آسانی سے اہل ایمان کو نور اور روشنی تھما کر پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی تیزی کی طرح، ہوا کی تیزی کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح اور بھاگتے ہوئے آدمی، چلتے ہوئے آدمی کی طرح اللہ تبارک و تعالی گزرنے میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دوسری چیز ہے محترم بھائیو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ایمان کے بعد تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ مضمون اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست کون ہیں جن کے لیے نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا۔ اور ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین وامنین، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ من خافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھے سے ڈر گیا، امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسے ڈرنے نہیں دوں گا، میں اسے امن عطا فرماؤں گا۔ ومن امیننی فی الدنیا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، میرا خوف اس کے دل میں نہ آیا، اخفتہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تو اسے ڈرنا ہوگا نہیں۔ دوسری چیز جو پل صراط کے اوپر سے گزرنے میں
آپ کی مدد کر سکتی ہے، آپ کے کام آ سکتی ہے، جو اس دنیا سے آپ نے لے کے جانی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک لیا، بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور اس کے برعکس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ تیسرا عمل اور تیسری چیز کیا ہے محترم بھائیو؟ نماز۔ نماز بھی وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب، سب سے پہلا جو حساب ہوگا قیامت کے دن وہ بندے کی نماز کا ہوگا۔ من حافظ علیہا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہو نورا و نجاتا و برہان یوم القیامہ، تو یہ نمازیں اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائیں گی، نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، اس کے حق میں دلیل اور گواہی دینے والی بن جائیں گی۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا التزام اور اہتمام، اور نمازوں کی حفاظت، حافظو، حفاظت کرو علی الصلوات، نمازوں کی، ان کو ضائع مت ہونے دو۔ ان کو ضائع کر دیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اس امتحان میں، نماز والے امتحان میں فیل ہو گیا نا جی، پھر اس کے اگلے سارے امتحان بھی فیل ہیں۔ تیسری چیز نماز ہے محترم بھائیو۔ نماز، اللہ نے 5 نمازیں بندوں کے اوپر فرض کی ہیں۔ ان نمازوں کی حفاظت، اوقات کی حفاظت، سنت طریقے کی حفاظت، تعداد کی حفاظت، خشوع و خضوع کی حفاظت، سب چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ان 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، یہ نماز جہاں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جسے مسجد کہا جاتا ہے، سجدہ گاہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور صاحب ایمان اور صاحب تقوی کی طرف بھی ہے۔ فرمایا بیت کل مومن بیت کل تقی، یہ ہر مومن کا، ہر متقی کا گھر ہے۔ تکفل اللہ لی، ضامین اللہ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ضمانت دی ہے، کفالت اٹھائی ہے، اللہ نے میرے لیے یہ ضمانت دی ہے مجھے، لمن کانت المساجد بیتہ، کہ جو بندہ مسجدوں میں اپنا دل لگاتا ہے، مسجدوں کو اپنا گھر سمجھتا ہے، یہاں آ کے اسے سکون ملتا ہے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی، ان کے معاملات، ان کی دیکھ بھال، اور اپنا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارنا، مسجدوں کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا، اور رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہیں فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ 7 خوش نصیب ہے نا جی جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنے دل کو مسجد سے لگایا ہوا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کی نورانی مجلس میں بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں؟ یباہی بکم الملائکہ، اپنے ان بندوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے، ہاؤلائی
قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، ایک نماز انہوں نے پڑھ لی ہے، ایک فریضہ انہوں نے ادا کر لیا ہے، اب یہ دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مسجدوں سے دل لگانے والوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی بیٹھا ہے، فرمایا اس کو اجر اور ثواب ایسے ملے گا جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اجر اور ثواب ایسے ملے گا جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ایک اجر یہ بھی بیان فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ تو پل صراط کے اوپر گزرنے والے افراد کے لیے ایک قیمتی عمل یہ بھی ہے کہ مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو مسجدوں سے اپنا دل لگائے گا، اپنا تعلق مضبوط کرے گا، الامن والروح والراحت، میں اسے امن بھی عطا کروں گا، میں اسے راحتیں بھی عطا کروں گا، والجواز علی الصراط، اور بڑی آسانی سے پل صراط کے اوپر سے گزروا بھی دوں گا۔ کس کو؟ جو اپنا دل کہاں لگا رہا ہے؟ مسجد میں لگا رہا ہے۔ اور پانچواں عمل کیا ہے محترم بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشا مع اخیہ، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کا کوئی کام ہے، اس کے ساتھ جا کر اس کا وہ حتی اثبت لہ حقہ، اس کا وہ حق اسے دلوا دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کا وہ کام کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے اگر اس کے بس میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثبت اللہ قدمہ علی الصراط، اللہ اس کے قدموں کو جما دے گا پل صراط کے اوپر، یوم تزل الاقدام، جس دن باقی لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اس کے قدم جم جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کے لوگوں کے لیے کام آنے والا، ان کی کسی حاجت، کسی مشکل جو انسانوں کی طاقت و بس میں ہوتی ہے، اور کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اپنا کام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ چلو میری وجہ سے تیرا کام ہو جائے، فرمایا تیرا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط پہ جب تو چڑھے گا نا تو اللہ تیرے قدموں کو پھسلنے نہیں دے گا۔ اور ایک چھٹا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ فرمایا من مشا مع مظلوم، جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ چلتا ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، حتی یثبت لہ حقہ، اور پھر اسے اس کا حق دلواتا ہے، ثبت اللہ قدمہ علی الصراط، اللہ ایسے انسان کے قدم بھی پل صراط کے اوپر جمائے گا، اس کو بھی اللہ پھسلنے نہیں دے گا۔ اور ظلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا جی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کئی اندھیرے بنے گا، اور مظلوم کا ساتھ دینے والا، مظلوم کو اس کا حق دلوانے والا، یہ پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ ساتواں عمل اللہ کے نبی نے ایک بیان فرمایا، پیچھے بھی حدیث آئی تھی کہ جو پل لگایا جائے گا اس کی دونوں طرف کون کھڑے ہوں گے جی؟ ایک طرف امانت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف راہن کھڑا ہوگا۔ فرمایا جو خائن ہوگا، لا یجتاز خائن ولا قاطع، خائن شخص اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کو دور کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کی حرمت کو پامال کرنے والا، یہ پل عبور نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام مسنون اعمال اور کتاب و سنت میں مذکور اعمال، جن میں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے تمام مراحل سب اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔